تے دیوا سرکاری والے ہوئے سی۔ کاش آپ کو پتہ چل جائے، کبھی آپ کے کسی کو نہ بولو کہ میرا منڈا سرکاری نوکری لوا دو، آج دی تقریر پلے بنو، کبھی نہیں کہو گے سرکاری لوا دو، کیوں میں دلیل دین لگائے، یہ کام ہی بڑا مشکل ہے۔ کیسے؟ عمر بن عبدالعزیز کہندے نے اگر اس روشنی چ میں گلاں کردا تے ساری رایا نو قیامت نو جواب دینا پینا سی، کیونکہ رایا دا مال ہے۔ اب ہم کیوں کرتے ہیں نوکری؟ ہم کہتے ہیں مرضی سے جائیں گے مرضی سے آئیں گے، جی منڈا سرکاری بھرتی کروا دو، کیوں جی گھر بہ کے تنخواہ لوے گا۔ اے سندھ چ تھوک دے حساب نال سرکاری ملازم گھراں چ بہ کے تنخواہ لے رہے نے، پتہ ہی نہیں دفتر کتنے ہیں، تھوک دے حساب نال۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے اپنی رایا کو قیامت کو جواب دینا ہے۔ آج کتنے یہ کراچی کے لوگ بیٹھے ہیں، آج دفتروں میں اے سی ڈائریکٹ چل رہا ہے، وہ اے سی چل رہا ہے، دروازے کے نیچے کوئی تولیہ نہیں لگاتے کہ یہ کول باہر نہ جائے، یہ ہیٹ باہر نہ جائے۔ کیوں؟ سرکاری ہے، اپنے گھر میں نیچے کپڑا بھی دروازے پہ لگایا ہوتا ہے، اور 26 پہ چلاتے ہیں، 1 گھنٹہ چلاتے ہیں، 1 گھنٹہ بند، کیونکہ بل کم آئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر میرے گھر میں کوئی زیادتی ہو تو میں گھر تک ہی جواب دینے کا پابند ہوں، مگر جب پاکستان کی کسی سرکاری پوسٹ پہ انسان بیٹھا ہو، 22 کروڑ عوام قیامت کو جواب مانگے گی۔ ہم اپنی گاڑی کو کپڑا ڈال کر کھڑا کرتے ہیں، سرکاری گاڑی جتھے مرضی کھڑی ہے، لکیراں وجریاں نے، کدی کوئی ٹینشن ہی نہیں لئی۔ اپنی گاڑی سٹارٹ ہم کھڑی نہیں کرتے کتے انجن دا بیڑا گرک نہ ہو جائے، سرکاری گاڑی کا کبھی انجن ہم نے بند ہی نہیں کیا، سٹارٹ ہی کھڑی ہے، بس چل رہا ہے، ایسی چل رہا ہے۔ کتنے بیٹھے ہیں، یہ میری باتیں حقیقت پہ مبنی ہے کہ نہیں؟ کتنے بیٹھے بھئی؟ یہ سرکاری محکموں میں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے تو تم کبھی ہیرا پھری کرو ہی نہ۔ عمر بن عبدالعزیز کتنے احساس ہیں، سنیں، پوچھنے لگے گھر میں کتنا مال ہے گلے میں؟ کہتے جی بڑا، کہتے نے ٹیکس کم کر دو تے میری رایا دے جڑے قرضئی نے قرضہ اتار دو۔ کہندے جی کجے بھی مال بڑا ہے، کہندے نے پھر جڑے میری رایا چ غیر مسلم ہونا دا بھی قرضہ اتار دو۔ کہندے جی اجے بھی مال بڑا ہے، کہندے نے گلہ خریدو سرکاری تے پہاڑاں تے پھینکو، جانور بھی کنک کھان گندم کھان، عمر بن عبدالعزیز دے گلے چ پہاڑاں تے پھینک دو۔ کہندے جی مال اجے بھی بڑا ہے، کہندے ٹیکس بند کر دو، ریاست کو مال بڑا ہو گیا ہے۔ اچھا جی اجے بھی مال بڑا ہے، کہندے نے سارے قرضے معاف کرتے، خود دنیا فانی تو جان لگ گئی، خود جان لگے نا دنیا تو، تے بیٹے نو کہندے نے بیٹا اج پتہ نہیں سانس باقی ہے کہ نہیں، میں مر جاواں تے میرا قرضہ اتار دے۔ ایمنسٹی سکیم سے پیسے لینے والوں قیامت کو پتہ چلے گا کالا پیسہ صاف کیسے کراتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ساری قوم کا قرضہ اتارا مگر اپنا قرضہ سرکاری مال سے نہیں اتارا۔ اب نیب کا ادارہ کیسے بنے گا؟ اینٹی کرپشن کا ادارہ کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ نہیں بنے گا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز اپنا احتساب خود کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھتا ہے۔ بیٹا رونے لگ پڑا، اتنا رویا، کہتے ہیں بیٹا کیوں رویا ہے؟ کیونکہ باپیاں دی جدائی ہے، واقعہ فطری عملے، باپ مر لگیا کہن لگے نا پترو میریاں تیاں لی بوئے کھلے رکھیا جے، میرے فلانے پتر نال ملدے رہیا جے ماڑا ہے، تے بچے رون لگ پیندے نے بابا تو کیویں دیاں گلاں، جویں مولانا ارشد صاحب کہہ کے گئے ہون گے ابو بکر بھائی نو کہ میرے بیٹا فلاں سے پیار کرنا، فلاں سے روندے آوے کہ شریک وی بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھولیں دے، روندے آوے کہ شریک وی بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھولیں دے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں،
پتلے بنو تے ہر کوئی پترا کہہ لے دے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی بھکھیاں رہ کے لوک پتر جاندی پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی بھکھیاں رہ کے لوک پتر کتنا دل روتا ہوگا ماں کا جب بچے پاس بیٹھ کر کھاتے ہیں ماں کو دروازے پہ دیکھ کر آتے ہیں کتنا ماں روتی ہوگی باپ کتنا روتا ہوگا جس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا ہوگا اور تو آج کہتا ہے ادھر بیٹھی ہے فقیر دے دروازے پہ ہٹے پرانے کپڑے تن تے پوندی بھکھیاں رہ کے لوک پتر جاندی ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی اپنا کھانا پتاں تک پہنچاندی ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے ملیر وچوں جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر لوکوں کوئی کردا نہیں ماواں کو کوئی پترا نخرے چکدا نہیں ندی نینا چوں انجو بن کے وگدی ماواں باجو دنیا سنی لگدی بہت یاد آتے ہے ماں بہت یاد آتے ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چوئے مولویاں نو پھول دینا ہے پیرا تے پھول سڑنا ہے ماں باپ پہ پھول پھینکا کرو کیوں مولویاں دین آج دسیا تے ماں کون وہ مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے یہ مسجد کا رستہ ماں نے دکھایا وہ گرجے چھوڑا تھی تم نے کیا کرنا تھا ماں نے تمہیں مسجد دکھائی نا مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو آج کے بعد میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے جب بھی بیکری سے کوئی چیز لانی تو پہلے ماما پاپا کے آگے کرنی ہے کیوں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں آج اپنے اللہ سے وعدہ کر لو کہ ہم نے رات کو 10 منٹ ماں باپ کو دینے قسمیں تب تک سوتی نہیں تھی جب تک تو سو نہیں جاتا تھا اپنے بازو کا تکیہ بنا کر دیتی تھی تمہیں اپنا بازو نہیں کھینچتی تھی کہیں میرا لال نہ اٹھ جائے آج اپنے گھر میں میرے کہنے پہ جا کر دیکھنا یہ مدنی صاحب کیوں رو رہے میری آنسوؤں کی لاج رکھ کے میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج آپ نے جا کر دیکھنا ہے تیری بیگم کا بسترا پیارا ہے یا تیری ماں کا بسترا پیارا اس ٹائم تیری ماں کا تکیہ خوبصورت ہے یا تیری بیگم کا خوبصورت تیرے باپ کا بسترا پیارا ہے یا تیرے سسر کا بسترا پیارا یا تیرے بیٹے کا پیارا ہے بھئی ہم نے تو اپنے گھروں میں ماں باپ کو فقیر بنا
میاں محمد بھائی فرماندے نے جیوں جیوں بابا بڈھا ہووے نوکر سارے گھر دا سارا ٹبر اے ہوئی کہندا بابا کیوں نہیں مردا او ساری عمر میں آٹا گنیا لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دھیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال مگر میں یہاں ایک بات اور کر جاؤں آج ماں باپ نے بھی اپنا کردار ختم کر لیا میں نے سنا تھا ماپے کماپے نہیں ہوتے آپ نے بھی سنا تھا نا ماپے کماپے نہیں ہوتے پت کپت ہو جاندے ہن میں تانوں دسن لگا ماپے کماپے ہو گئے یہ کردار پہ ہی آج میں نے بات کرنی عبد الوہاب صاحب عزت مآب والی جناب جتنے میرے آئے ہیں دوست لکھ لیں امیر بیٹی کے پاس جا کر کہتے ہیں کس دن دن ڈالنے جائیے آپ کے بچوں کو کب چھٹی ہے آپ کے خامد کو کب چھٹی ہے آپ کے ہسبینڈ کو کب چھٹی ہے وہ بولتی ہے فلاں دن چلیں گے چلو کوئی بات نہیں ہم فلاں دن چلیں گے اور غریب بیٹی کو ماں فون کرتی بیٹی فلاں دن ہم نے دن ڈالنے جانا آ جانا اب بتاؤ خود ماں باپ نے اپنی بیٹیوں میں یہ دولت کے معیار سے پیار شروع کر دی ہے غریب بیٹی گھر میں آئے تو اس کو کچن میں کھڑا کرتے ہیں چل چائے پکا کے دے چل روٹی پکا کے دے امیر بیٹی کے پاس بیٹھتے ہیں سبھی کیونکہ وہ تو سور لبنا ہے سور لبنا تھا مال لبنا ہے یہ سارا روپیے کا رلا ہے اس مایا کے تین نام پرسو پرسا پرسرام جیسے جیسے دولت بڑھتی جائے ویسے ویسے نام بڑھتا جاتا ہے ادب بڑھتا جاتا ہے بولے ایسے ہی ہے نا ہائے ہائے جدو دھوتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی بولو جدو دھوتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی اس طرح سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نو بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی ادو لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی جدو جج بھی جمالا تے سراج ہوندا سی کسی کی بیٹی کی شادی ہونی تو سارے گاؤں نے دودھ بیچ دینا کسی کی بیٹی کی شادی ہونی تو کسی نے کہنا وہاں میرا جناب جی کھیت ہے اور اس میں ایک ٹالی کھڑی ہے تو جاؤ لے آؤ اپنی بچی کے ندی کھانے کے لیے جلانے کے کام آ جائے بالن دے دیں دے سے آپ ایسے ہی تھا نا اور اے جڑے دیہاتاں دے لوگ جانتے نے جدی شادی دھی دی ہوندی سی لوگ چینی دے کے جاندے سی کچے چول دے کے جاندے سی اچھی بولو کچے چول بھی او دی مدد بھی ہو جائے تے ہن تے کام ہی الٹ ہن تے کردار بڑا ڈیمیج میں پنڈاں چ جانا نا تے ویاواں شادیاں تے لوکاں نے نویں بسترے کڈ کے دینے اتنے لکھیا ہونا فتح محمد اتنے لکھیا ہونا نظام دین اتنے لکھیا ہونا بھاگ دین اتنے لکھیا ہونا سراج دین نویں بسترے پیٹی چو کڈ کے بیبیاں دینے کہ پراؤنا تعریف کرے گا ہن نواں بسترا سس نو نصیب نہیں پراؤنے نو کٹا لبڑا سورے نو نصیب سس نو نہیں نصیب ادھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ تے ہن موٹر سڑ جے نا بندہ چاچے گھر پانی بھرن جائے دوجی بار بٹن سٹے نا چاچی ویکھ کے لگ پیندی اے ساڈا بھی ہن پمپ سڑ کے سال لیا جے چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے گی اوے بولو تے صحیح بول دیا پر ہن جو دی تبدیلی آئی چاچیاں چ بھی تبدیلی آئی چاچیاں ہن ڈائریکٹ نہیں بول دیاں چاچے دے وچ چاچی بول دی ہاں سچی گل میں سیدھیاں گلاں کرنا انجیے اے فریج ویکھی فریج
فریج نو پتر ہاتھ لاوے کچھ نہیں کہندی، دوترا ہاتھ لاوے کچھ نہیں کہندی، پوترا ہاتھ لاوے کچھ نہیں کہندی، اپنا بچہ وہ ہینڈل توڑ دے کچھ نہیں کہندی، وچوں سیلفاں ڈیگ دے کچھ نہیں کہندی، برف دے کولے سٹ دے کچھ نہیں کہندی، دودھ روڑ دے کچھ نہیں کہندی۔ جونی درانی جٹھانی دے بچے نے ہاتھ لایا نہیں تو اس ویلے وے اترا فریج ہی بیڑا گرک ہو گیا، وے گیٹ کر وے گیس خارج ہو گئی، وے گیٹ ہی سارا لوز ہو گیا، وے سارا ہینڈل ہی ٹوٹ گیا۔ کلمہ پڑھ کے دسو انج ہو رہا کہ 20 سال نہیں فریج ٹوٹی تے درانی دے بچے نے ہاتھ لایا تو ٹوٹ گئی۔ یہ ہے ہمارا کردار۔ آپ کتنے بیٹھے ہیں یہ سوچ کے مجھے بتاؤ، جس نبی نے کلمہ پڑھایا سی انہاں کیا مکے و مہاجر آئے نے انصار انہاں نو بھرا بنا لو۔ پھر تاریخ نے لکھا ہے مواخات مدینہ میں کہ انہوں نے جس کا ایک مکان اس نے آدھا اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا، جس کی 2 بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی۔ اور آج ہمارا کردار دیکھ لیں، ایتھے تہاڈی دکان ایس روڈ تے ہوے نا، کوئی دکان ہوندی کہ نہیں، اے دکاناں ہیں تے ایتھے موٹر سائیکل اس دکان تے کھڑی کرو تے سودا دوسری دکان تو لو، آن تک انہاں موٹر سائیکل ٹھڈا مار کے سٹ دینا۔ انہیں آکھنا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ انہیں کہہ لے سودا ادھروں لے آئی تے گڈی ایتھے کھلاری اوتھے کھلار۔ جو قوم اپنی دکان کے آگے 5 منٹ مسلمان کی موٹر سائیکل برداشت نہیں کر سکتی، حالانکہ وہ رستہ جو پبلک کا حق کے سر بیٹھے ہیں، قانون پڑھے، ان کو پوچھ لو، رستہ پبلک کی پراپرٹی ہے، دکان شٹر سے اندر ہوتی ہے، شٹر کے بعد ساری پبلک کی پراپرٹی ہے، جو مرضی کو کھڑا ہو جائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا قانوناً۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے اگے کو کھلوتی ہے اتنے کھلا۔ جو قوم ایک مسافر کو 5 منٹ برداشت نہیں کر سکتی، میاں محمد بھائی فرماندے نے لکھاں پیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے۔ میٹھا میوہ بیری دیوے مڑ بھی وٹے کھاوے، دین اسلام نو منن والا مڑ بیری بن جاوے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔